اقبال کی محبت کی داستان جرمن ثقافت کا حصہ کیوں؟ جرمنی میں علامہ اقبال کی رہائش گاہ یادگار ورثہ قرار۔ عظیم مفکر اور شاعر محمد علامہ اقبال 1907 میں ہائیڈلبرگ جرمنی کے رومان پرور شہر ہائیڈلبرگ جس مکان میں قیام پذیر تھے وہ دریائے نیکر کے کنارے سڑک کی دوسری طرف واقع ہے۔ علامہ اقبال اسی گھر سے نکل کر سڑک کی دوسری طرف دریائے نیکر کے کنارے بیٹھا کرتے تھے اور وہیں ان کی نیلی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما سے ملاقات ہوئی۔ 28 سالہ جرمن دوشیزہ ایما کی محبت گو کے پروان نہ چڑھ سکی، لیکن یہ نامکمل تعلق اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا۔ 1907 میں اقبال اس وقت لگ بھگ 30 برس کے تھے اور نہ صرف شادی شدہ بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی تھے۔ علامہ محمد اقبال کی اس رہائش گاہ کو شہر کی پارلیمنٹ 1969 میں ایک یادگار ورثہ قرار دے چکی ہے۔ مفکر پاکستان نے انہی رومان پرور کناروں پر بیٹھ کر نظم ایک شام دریائے نیکر ہائیڈلبرگ کے کنارے لکھی تھی، جس کا جرمن زبان میں ترجمہ کر کے اس کو یادگاری کتبے پر لکھ کر وہیں نصب کیا گیا ہے۔ اقبال نے وہی قیام کے دوران فلسفہ اور اپنی فکر و سوچ کے علاوہ شاعری سے جرمن قوم کو بہت متاثر کیا۔ اقبال اور ایما کی محبت کی ادھوری داستان اب جرمن کلچر کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے۔ اقبال ان کا شمار ان مسلم رہنماؤں میں ہوتا ہے جن کے فکر اور نظریے نے برصغیر پاک و ہند کی حدود سے نکل کر پورے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ اس وقت تمام مسلمان یورپ کے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس مایوسی کے اندھیرے میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی امید پیدا کی اور عملی راہ بھی دکھائی۔ علامہ اقبال کی سوچ اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ اگر ہمارے حکمران علامہ اقبال کی فکر اور قائد اعظم کے ویژن نظریہ پاکستان پر عمل کرتے، پاکستان میں مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کا نظام حکومت قائم کر دیتے، تو پاکستان کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے اور نہ ہی ہمارا ملک اتنے مسائل کا شکار ہوتا۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔